الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے۔ قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا یہ آخری حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شروع سے اور اس کے آگے کی 2 یا 3 آیتوں میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ خاص کر اوپر والے حصوں میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے، ان کے پردے کے حوالے سے وغیرہ تاکیدیں آئی ہیں۔ پھر اس کے بعد اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر 33 میں اس آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے میرے نبی کے گھر والوں اہل بیت، اللہ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل و کچیل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ اب یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو اب لوگوں کو یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ اب یہ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، یہ خاص اہل بیت کون ہیں، کیونکہ اہل بیت یعنی گھر والوں میں سب آ گئے۔ اب ازواج مطہرات جو ہے نا، بیوی بھی اپنی گھر والی کہلاتی ہے، اب ازواج مطہرات بھی ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی ہے۔ تو اب اس آیت کریمہ کے نزول ہونے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جاننا ضروری ہو گیا کہ اہل بیت خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل وغیرہ دور کر کے تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ تو یہ اہل بیت کون ہیں، اس کے حوالے سے احادیث مبارکہ 1-2-3 میں بیان کروں گا کہ جس کے اندر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر بتایا کہ ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، بلا شک و شبہ شامل ہیں، مگر یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے جو حقدار ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کن کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ یہ جو آیت تطہیر روایت ہوئی ہے، آیت تطہیر جو نازل ہوئی، اس میں 5 ہستیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی اس میں خاص
5 ہستیوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ جو آیت تطہیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف طاہر و مطہر کر دے۔ یطہرکم تطہیرا، یعنی پاکیزہ، طاہر اور مطہر، پاکیزگی میں بھی پاکیزگی، اس طرح کی پاکیزگی تمہیں عطا کر دے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت تطہیر میں 5 ہستیوں کا تذکرہ ہے۔ ان 5 ہستیوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کون کون ہیں؟ ایک تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اور دوسرے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم شامل ہیں۔ اور تیسرے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اس میں شامل ہیں۔ اور چوتھے امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام اس میں شامل ہیں۔ اور اس کے بعد 5ویں اس کے اندر امام علی مقام سید الشہداء شہید کربلا امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم، یہ 5 ہستیاں جو ہے نا اس میں شمار ہیں۔ یہ جنہیں ہم پنجتن پاک کہتے ہیں۔ پنجتن پاک، یہ پنج یعنی 5، تن یعنی 5 تن، یہ پاک پنجتن پاک کو، پنجتن کو، ان 5 لوگوں کو، ان کو پاک اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہیں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے طاہر و مطہر بنایا، انہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ ستھرا بنایا ہے۔ اس واسطے جسے اللہ پاکیزہ بنائے تو وہ کیسا ہوگا، جسے خود اللہ وعدہ کر کے، اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر قسم کے میل سے، گناہ سے، میل سے دور کر کے، صاف کر کے تمہیں طاہر اور مطہر کرنا چاہتا ہے۔ اللہ بس یہی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ وعدہ فرمایا کر انہیں پاک صاف بنایا تو کیسے پاک صاف ہوں گے، کس طرح کی پاکیزگی ہوگی، تو اس حوالے سے میں اس مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ اب یہ 5 اہل بیت میں شمار ہیں، یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ اس کی تصدیق خود حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کر کے بتائی تھی۔ اب یہ آگے کا مضمون، آگے کی حدیث سنانے سے پہلے آج یہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، میں یہ بتا کے مضمون کو آگے بڑھاؤں گا۔ چونکہ آج رمضان المبارک کی 15 تاریخ ہے اور بڑی اہمیت ہے، اس دن کو بڑی اہمیت ہے کیا نہیں؟ جو ہی 15واں روزہ آتا ہے، لوگ گھروں میں کھانے بناتے ہیں، پکوان بناتے ہیں، مٹھائی بناتے ہیں، پہلے سے بناتے ہیں، ہمیں بچپن سے دیکھ کے آئے ہے کہ نہیں؟ جیسا ہی 15واں روزہ آتا، بڑا روزہ، یہ بڑے روزوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ 15 روزہ ہے نہیں، ہمیں کبھی توجہ کریں نا اس کی طرف۔ 15واں روزہ گھر میں خاص کر یہ بڑا روزہ، منزلہ روزہ، یہ کہہ کر جو ہے نا گھر میں مٹھائی وغیرہ بناتے ہیں، فاتحہ ہوتی، گھر میں جو ہے نا اچھے سے اچھا پکوان وغیرہ بنایا جاتا ہے۔ یہ کیوں کہ جو ہے نا 15واں روزے کو جو ہے نا میں جو سمجھتا ہوں، اس آیت کریمہ کی اس کے اوپر جو ہے نا بھنک پڑی ہے، روشنی پڑی ہے، اس کی تجلی پڑی ہے۔ کس پر؟ رمضان المبارک کے 15 تاریخ کے اوپر، 15ویں روزے کے اوپر۔ وہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے نبی کے اہل بیت، میں بس یہی چاہتا ہوں کہ تمہیں ہر قسم کے میل و کچیل سے دور کر کے تمہیں کامل پاکیزگی طہارت سے نواز دوں، تمہیں طاہر و مطہر بنا دوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک نشانی آج بیان فرمائی، آج دکھائی۔ کب؟ 15ویں روزے کے دن۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آج 15ویں روزے کے دن امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام پیدا ہوئے۔ دیکھیں، ہم نے بارہا سنا ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ان 5 بندوں کی پاکیزگی کی نشانیوں کے بارے میں کئی مرتبہ ہمیں سن چکے ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو کس طرح پاک صاف پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ آپ تولد ہوئے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ یہ ان کی پاکیزگی کی طرف نہ کسی کو شک ہے نہ شبہ ہے، کیونکہ کئی نشانیاں میلاد وغیرہ کے بیانات میں ہمیں سن چکے ہیں۔ میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے کبھی بدبو نہیں آئی، پسینے سے کبھی بدبو نہیں آئی، آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، پھر آپ کا بول و براز کسی نے دیکھا نہیں، جہاں پر جاتے تھے وہاں سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔
زمین نگل جاتی تھی برکت کے واسطے، یہ ساری چیزیں ہمیں سن چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری جو شخصیت ہے حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کی ولادت کہاں ہوئی؟ ان کی ولادت کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہوئی، وہ گھر جسے نسبتاً اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر میں ایسے پاکیزہ گھر میں پیدا ہونے والا کتنا پاکیزہ ہوگا، ایسے پاکیزہ گھر میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں پیدا ہونے والا وہ شخصیت کیسی ہوگی، اور وہ ماں کیسی ہوگی، کتنی پاکیزہ ہوگی جس نے کعبۃ اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر بچے کو جنم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو وعدہ فرمایا تھا، قرآن میں فرمایا ہے، اسے پہلے ہی سے اس کی نشانیاں دکھا چکا تھا، دکھایا تھا کیا نہیں؟ حضرت مولا علی مشکل کشا کو کعبے میں پیدا فرما کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو جس کا میں تذکرہ آگے کرنے والا ہوں، ابھی سے دیکھ لو کتنا پاکیزہ ہے، کتنے پاکیزہ، وہ جگہ جو دنیا میں سب سے افضل اور سب سے پاکیزہ، ویسے گھر میں مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے، تو ان کی پاکیزگی کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد اب آج جن ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا بیان کرنے سے پہلے حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا جب آپ پیدا ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے، انسانی حور ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا پاکیزہ طاہر و مطہر بنایا ہے، نہ اسے حیض ہے نہ نفاس ہے۔ سیدہ کائنات کو ان کے جسم سے گندگی نام کی کوئی چیز نکلتی ہی نہیں تھی، نکلتی ہی نہیں تھی۔ جب وہ نکلتی ہی نہیں تھی تو عورت کو اگر وہ نہ ہو، جسم سے گندگی نہ نکلے، گندا خون نہ نکلے تو اولاد نہیں ہوتی۔ تو جب ایسی پاکیزہ طاہر و مطہرہ عورت کے جسم سے، سیدہ کائنات کے جسم سے جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما علیہ السلام جب تولد ہوئے تو جب وہ گندگی ہی نہیں تھی، گندا خون ہی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سراپا نور سے ان کی تخلیق فرمائی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ تو بس اتنا لے لیں، سیدہ کائنات کی جو ہے نہیں پاکیزگی کا اندازہ کوئی لگا نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد آج جن کی ولادت ہے ان کا تذکرہ، یہ بھی نشانی ہو بہو حضرت مولا علی علیہ السلام کی طرح ظاہر ہے، ہو بہو مولا علیہ السلام کے۔ اب آگے ہم بات ہی نہیں کر سکتے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کا ہم نے سن لیا، مولا علیہ السلام کی پاکیزگی کا سن لیا، جب سیدہ کائنات کو انسانی حور کہا گیا، تو اب امام حسن و حسین علیہ السلام کی پاکیزگی کی طرف ہمیں سوچنا بھی منع ہے، کیونکہ بالکل بلا شک و شبہ یہ دونوں نور سے تخلیق ہوئے۔ ان کے ماں کے پیٹ میں جو ہے نا ان کا جسم جو بنا گندے خون سے، ان کا گوشت پوشت ہڈیاں نہیں بنے، ان کا جو ہے نا جو گوشت پوشت جو بنا ہے، ہڈیاں بنی ہیں، ان کا جسم اطہر جو بنا دونوں کا، وہ سراپا نور الہی سے ہی بنا ہے۔ وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی، میں جو ہے نا میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا، وہ پاکیزہ روح سے جو ہے نا یہ تولد ہے اس نور سے۔ تو اب پھر بھی آج بتا دوں، آج 15واں روزہ، اس روزے کی اہمیت، بڑا روزہ منزلہ روزہ کیوں ہے؟ میرا تو دل کہتا ہے کہ اسی سبب سے ہے، اسی سبب سے ہے۔ خاص کر اس دن جو چھوٹے بچے سب سے پہلے روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، انہیں اس دن خاص کر روزہ رکھاتے ہیں، زبردستی منا کر لوگ مسلمانوں کے اندر ہے نا، خاص کر اس روزے کی اہمیت ہے۔ پھر 27واں روزہ ہے، بڑا روزہ، اس طرح چند روزے آتے ہیں بڑے روزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو آج 15واں روزہ ہے۔ آج کے دن جو ہے نا 3 ہجری میں، 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو جمعرات کے دن چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں حضرت امام حسن علیہ السلام بیچوں بیچ مسجد کے اندر پیدا ہوئے، مسجد کے اندر ہی پیدا ہوئے۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی مسجد کے اندر بھی ہے۔ یہ روایت بہت کم آپ نے کہیں سنی ہوگی یا سنی ہی نہ ہوگی، جو تذکرہ تاریخ کے ساتھ، ہجری کے ساتھ، دن کے ساتھ اور مقررہ باقاعدہ وقت کے ساتھ جو آیا ہے، اس کے اندر بزرگوں نے مولا علی علیہ السلام سے جو ہے نا جو روایت چلتے آئی، اس کے راوی خود مولا علی علیہ السلام ہے۔ یہ روایت خود مولا علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کب پیدا ہوئے اور کہاں پیدا ہوئے۔ تو یہ روایت چلتے چلتے خانقاہوں سے ہوتے ہوتے باقاعدہ یہ روایت جو ہے نا بزرگان دین نے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز، چشتیہ سلسلے کے، صابریہ سلسلے، کئی بزرگان دین نے یہ روایت بیان فرمائی ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت مدینہ منورہ میں مسجد کے اندر بھی ہے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ مسجد کے اندر، کیونکہ مولا علی علیہ السلام تو پہلے ہی
پیدا ہو چکے تھے کعبۃ اللہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی تھی اس کی جو ہے نا ایک اور جھلک دکھانی تھی، اس واسطے امام حسن علیہ السلام کی ولادت بھی مسجد میں ہوئی۔ تو جو بچہ مسجد میں پیدا ہوا ہے وہ سمجھو کتنا پاکیزہ ہوگا۔ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، نسبتاً اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تمام مسجدوں کو۔ تو وہ باپ مین جو عین مسجد ہے کعبۃ اللہ شریف، کہ دنیا کی سب سے زیادہ پاکیزہ جو جگہ ہے، وہاں پر مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہاں پر مولا علی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب ان کے بیٹے، پہلے بیٹے، بڑے بیٹے جب پیدا ہوئے تو انہوں بھی مسجد کے اندر پیدا ہوئے۔ 3 ہجری میں 15 رمضان مبارک کو جمعرات کے دن چاشت کے وقت آپ پیدا ہوئے۔ وہ بھی کون سی مسجد؟ مدینہ منورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، جو تمام مسجدوں میں سب سے افضل ہے۔ تمام مسجدوں میں اگر سب سے افضل کوئی مسجد ہے تو یہ کعبۃ اللہ ہے، پھر مدینہ منورہ ہے۔ تو باپ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا، بیٹا نبی کے گھر میں پیدا ہوا، مسجد میں پیدا ہوا، مسجد کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ اب آپ علیہ السلام کا وصال، امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وصال جو ہے نا 49 ہجری میں 11 ربیع الاول کو جمعرات کے دن ہی اشراق کے وقت مرتبہ جبروت میں آپ نے شہادت پائی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا، آپ اسلام کی خاطر شہید ہوئے ہیں، آپ کو زہر دیا گیا تھا 49 ہجری میں ربیع الاول کی 11 تاریخ کو، جمعرات کے دن اشراق کے وقت آپ نے شہادت پائی۔ اب چونکہ امام حسن علیہ السلام سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے ہیں، اور پچھلے بیانات میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت سے نوازا تھا اور درود حمدی کی اجازت فرمائی تھی، اور یہ ارشاد کیا تھا، یہ بتایا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے فاطمہ، تو بروز محشر جب قبر میں سے اٹھے گی تو تمام عورتوں کی، جنتی عورتوں کی تو سردار ہوگی، اور یہ جو میں تجھے آج ہری چادر جو اڑا رہا ہوں یہ تجھے صاحب مجاز، یعنی اپنی خلافت تجھے دے رہا ہوں، تجھے مبارک ہو، اللہ نے آج تجھے صاحب مجاز فرمایا ہے، اور اس کے حصول کے بعد تو یہ حسن کے حوالے کرنا، اور حسن سے تیرا سلسلہ آگے بڑھے گا، اور جو بھی عورت امام حسن کے سلسلے میں مرید بنے گی وہ حسن کی نہیں تیری مریدہ کہلائے گی، اور بروز محشر وہ تیرے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو بیان فرمایا تھا۔ تو اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے یہ 11 ہجری میں لگ بھگ امام حسن علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اب دیکھیں وہاں سے وہ سلسلہ چلا، ہری چادر والا، ہرے رنگ والا جو سلسلہ چلا، چلتے چلتے اسی سلسلے کے اندر انہی کے اولاد میں، امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور وہ سلسلہ قادریہ ہرے رنگ والا وہ جو چلتا ہے، چلا ہے، وہ ہری چادر جو سرکار نے سیدہ کائنات کو عطا کی تھی وہی امام حسن علیہ السلام سے ہوتے ہوئے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آئی۔ تو وہ ہرا رنگ، قادریہ رنگ، ہرا رنگ مشہور ہو گیا، ایک پہچان بن گئی، اور پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اعلان کرے کیا کہ میں جو ہے نا 11ویں والا پیر، میری تاریخ 11، میری تاریخ 11، حالانکہ آپ کا وصال، آپ کا عرس مبارک 17 تاریخ ہے۔ پیران پیر کی وصال کی تاریخ کیا ہے؟ 11 ربیع الاخر، ربیع الاخر کی 17 تاریخ، 17 تاریخ کو آپ کا وصال ہے، مگر آپ نے بیان فرمایا میری تاریخ 11 ہے۔ وہ کس واسطے؟ میرا خیال یہ بولتا ہے بار بار، جب سے روایت پڑھا نا میں تب سے، کیونکہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا سلسلہ ہے۔ کس کا ہے سلسلہ؟ کس کا ہے سلسلہ؟ قادریہ۔ امام حسن علیہ السلام مردوں میں اس کے حقدار ہیں، عین حقدار اس کی سیدہ کائنات ہے، عین حقدار سلسلہ قادریہ کی حقدار سیدہ کائنات ہے، اور چونکہ مردوں سے چلا ہے، عورت کو خلافت کا حق نہیں، چلا نہیں سکتی، تو اس کے فاؤنڈر امام حسن علیہ السلام سے ہو کر اوپر جاتا ہے سلسلہ قادریہ۔ تو اس واسطے پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تاریخ چھپائی، اپنی تاریخ 17 چھپائی، اور یہ بیان کی کہ میری تاریخ 11 ہے، 11 تاریخ کو سلسلہ قادریہ کی اور میری جو ہے نا یہ تاریخ پکڑ لی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت 11 تاریخ کو ہوئی ہے،
کتنے سمجھ میں آ رہا نہیں؟ امام حسن علیہ السلام کی شہادت ربیع الاول کا مہینہ تھا، ربیع الاول کے مہینے میں 11 تاریخ ہوئی، اور وہ بھی مہینہ وہ دن تھا جس دن پہلے ہی سے پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے تھے، دن 11ویں رات 12ویں کا اہتمام کرتے تھے پیران پیر، یعنی آپ مولود کی محفل سجاتے تھے۔ پیران پیر کا معمول تھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجاتے تھے، خانقاہ میں اور اپنے مدرسے میں تمام لوگوں کو لنگر وغیرہ بنا کر کھلاتے تھے ہر مہینہ، دن 11ویں اور رات 12ویں پہلے ہی سے کرتے تھے۔ جب اپنا وقت آیا تو بیان فرمائے کہ میری تاریخ 11 ہی ہے، تو پیران پیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 11 تاریخ اور یہ 11ویں والے پیر آپ کو جو ہے نا یہ 11ویں والے بنائے ہیں، کون؟ امام حسن علیہ السلام نے آپ کو بنایا۔ پیران پیر کو 11ویں والا پیر کس نے بنایا ہے؟ امام حسن علیہ السلام سے کے وصال کے ان کے شہادت کے تاریخ سے ایک مناسبت ہے، 49 ہجری 11 جو ہے نا ربیع الاول میں آپ کی شہادت ہوئی۔ اب پھر میں واپس اس مضمون کی طرف آتا ہوں کہ یہ اہل بیت جن کا تذکرہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ بس یہی چاہتا ہے تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک و صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ آیت نازل فرما کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے وعدہ فرمایا۔ یہ آیت ہی اس واسطے نازل ہوئی، کیا نبی کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ایسی پاکیزگی سے، ایسی طہارت سے نوازنے کا وعدہ فرمایا کہ کوئی گناہ کا میل و کچیل کا تصور بھی ان کے نزدیک نہ جا سکے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے پاک فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا بھی، پاک کیا بھی، اور اس کی نشانیاں بھی ظاہر ہوئی، اس کی نشانیاں بھی صاف صاف ظاہر ہوئی۔ دیکھیں مولا علیہ السلام کو مسجد میں پیدا فرمایا، امام حسن علیہ السلام مسجد میں پیدا ہوئے، سیدہ کائنات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انسان میں حور ہے، انسانی حور ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ، پھر امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ و طاہر و مطہر بنایا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں نے سنائی تھی کہ آیت تطہیر جو یہ 5 ہستیوں کے بارے میں جو حق میں ان کے جو حق میں نازل ہوئی، جس کے اندر یہ 5 ہستیاں ہیں، اب اس کی تصدیق اس طرح ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ 6 مہینے تک اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا نہیں، اب کیونکہ لوگ جو ہے نا کئی دشمن تھے، منافق بھی تھے، اس وقت بھی تھے اہل بیت سے دشمنی کرنے والے، آج بھی ہیں۔ اہل بیت بولے برا ان کا پیٹ دکھتا ہے، پنجتن پاک بولے برا ان کا پیٹ دکھتا ہے۔ تمہیں پنجتن کہاں سے لائے؟ پنجتن کسے بولے؟ پاک کیسے ہوئے؟ تو خود اللہ تعالیٰ نے انہیں پاک کیا ہے۔ یہ پنجتن کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کیے اس آیت تطہیر کے اندر، یہ یاد رکھنا ہمیشہ، آیت تطہیر مانی یہ نعتوں میں بھی آتا لفظ، نعتہ سنتے ہیں نا، نعتہ کے اندر بھی لفظ آتا ہے، تطہیر کی چادر اللہ نے اڑائی، تطہیر کی چادر میں چھپایا گیا، تطہیر کی چادر ان کے سر پہ ہے۔ یہ آیت کو آیت تطہیر بولتے ہیں، کیا یعنی پاک صاف طاہر و مطہر کرنے والی آیت، اسے آیت تطہیر کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ اس آیت کے اوپر جو ہے نا جو آیتیں گزرے ہیں اس میں پورے ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ ازواج مطہرات کو جو ہے نا گھروں میں ٹھہرے رہنے کا حکم، پردے کا حکم، اور کسی گناہ کی طرف نہ جانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، تنبیہ فرمائی۔ پھر چلتے چلتے مضمون آگے بڑھا اور تھوڑا بریک ہو کر بیچ میں یہ آیت کا حصہ، آیت نمبر 33 کے اندر اس کا یہ آخری حصہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ بس یہی چاہتا ہے کہ تمہیں کامل طہارت سے نوازے۔ اب کوئی دین کا دشمن، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا، اور ان کے آل اولاد سے بغض رکھنے والا، اب جو ہے نا آج کے دور میں اگر یہ احادیث موجود نہیں ہوتی تھی، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تفصیل کے ساتھ خلاصہ کر کے نہیں بتائے رہتے تھے، یونس میری اہل بیت ملک کو،
تو آج یہ لوگ جو ہے نا سب کو ملا کر جو ہے نا اس کو قیمہ کر کے لوگوں کا ذہن بھٹکانے کے پیچھے لگے رہتے تھے. ان کو کچھ نہ کچھ بہانہ چاہیے ہوتا ہے، کسی نہ کسی طرح سے نبی کے گھر سے اور ان کے آل اولاد سے کاٹا جائے. کرتے نہیں کوشش، آج بھی وہ جاری ہے. ایڈی چوٹی کا زور لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورا مکمل اس کا خلاصہ کر دیا، اور احادیث مبارکہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف خلاصہ کر کے بتائے کر کے. یہ لوگ جو ہے نا خاموش ہیں، مگر پھر بھی ایڈی چوٹی کا زور لگاتے رہتے ہیں. وہ کیا کام کرتے ہیں؟ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے. اب یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے سورہ احزاب، یہ قرآن ہے گا نہیں؟ یہ قرآن کا حصہ ہے گا نہیں؟ قرآن مولانا جب قرآن سنانے بیٹھتے ہیں تو پورا سنانا ہے نہیں، جس آیت میں جو موجود ہے سب سنانا. یہ آیت آپ کسی مسجد میں چلے جاؤ ایسے ہوسیں گے ایرے غوروں کی جہاں پر اہل بیت کا تذکرہ نہ ہوتا، ساری زندگی قرآن سنائے تو یہ آیت نہیں سناتے ہو. ساری زندگی بڑے سے بڑے عالم ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، سب کچھ ہے نا، ہے نہیں نا. صرف ہماری اہل سنت والجماعت میں یا خانقاہ نظام والوں میں عالم نہیں، مولانا نہیں، علامہ نہیں، حافظ نہیں. عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، مفتی. یہ لوگ جو ہے نا ہر مدرسے میں رہتے ہیں، ہر مسجد میں رہتے ہیں، مگر ایسی آیتیں انہیں چھپاتے نہیں. اسے ٹچ نہیں کرنے کا. اگر ٹچ کرے کبھی مسجد میں بیان کرے تو لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اہل بیت کا، تو یہ چھپانے کا طریقہ ہوتا ہے ان کے اندر، یہ بغض ہوتا ہے. تو ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہم اہل بیت کی شان کھود کھود کر دکھائیں، کیونکہ قرآن ہے، قرآن پاک ہے. اسے ماننا، اسے سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے پر فرض ہے. اب جو آیت تطہیر کے اندر یہ جو 5 ہستیاں کا جن کا ذکر ہوا، اب یہ کون ہے؟ یہ آیت تطہیر والے جنہیں تطہیر کی چادر میں چھپایا گیا، جنہیں تطہیر کی چادر اڑائی گئی، یہ کون ہے؟ یہ دکھانے کے واسطے جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تمہیں ہر طرح کے میل کچیل سے پاک و صاف کر کے کامل طہارت سے نواز دے. تو یہ کون ہے؟ یہ دکھانے کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ 6 مہینے تک معمول رہا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 6 مہینے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلتے، نماز فجر کے لیے نکلتے تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے. کیا کرتے تھے؟ وہ کتنی پیاری حدیث ہے، توجہ کے ساتھ پورے ہوش حواس کے ساتھ سنو. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے گھر کے پاس آ کر کھڑے ہوتے اور آواز دیتے. کیا آواز دیتے؟ اے اہل بیت نماز قائم کرو. کیا؟ اے اہل بیت نماز قائم کرو، نماز قائم کرو کہہ کر یہ آیت تلاوت فرماتے. کیا فرماتے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا. یہ آیت تلاوت کر کے آگے جاتے. پھر دوسرے دن صبح آپ کا یہی معمول ہوتا تھا. جو ہی صبح کی نماز کے واسطے آقا نکلتے تو سیدہ کائنات کے دروازے پر آتے اور یہ بیان کر کے آیت سنا کے نماز کا حکم کر کے نماز کے لیے جگہ کے آیت تلاوت کر کے جاتے تھے کہ اللہ وعدہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہر قسم کے میل و کچیل سے دور کرنے کا، پاک صاف کرنے کا، اس واسطے اٹھو اور نماز قائم کرو. یہ بیان کر کے آگے جاتے تھے. اب اس سے ہمیں ایک نقطہ یہ بھی لینا چاہیے، ایک نقطہ اور ایک نصیحت یہ بھی لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نماز کے ذریعے طاہر و مطہر بناتا ہے. جتنا وہ بندے کی حیثیت ہے، جتنا اللہ تعالیٰ اسے مقام مرتبہ دینا ہے، اتنا جو ہے نا اسے اس بندے کو نماز کے ذریعے پاکیزہ بناتا ہے. اس واسطے ہمیشہ جب ہمیں اہل بیت کے چاہنے والے بولے اپنے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ نماز جو ہے نا طاہر و مطہر بناتی ہے. 5 وقت کی نماز اس کی مثال دی گئی کہ ایسا ہے اگر کسی کے گھر کے سامنے تالاب ہو اور کوئی پرندہ ہو تو دیکھو کہ وہ اگر کیچڑ میں جائے پھر پانی میں جائے، پھر کیچڑ میں جائے پانی میں جائے، اس طرح بار بار دن میں کرتا رہے تو کیا وہ کبھی ناپاک رہے گا؟ کبھی ناپاک نہیں رہتا. تو سرکار نے فرمایا کہ نماز ایسی ہے، یہ 5 نمازیں ایسی ہیں کہ ان درمیان میں جو بھی گناہ ہوتے ہیں تو ان نمازوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس گناہ کے میل و کچیل کو دور فرماتا ہے. یہ مانا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ پاکیزہ ہستیاں تھیں، انہیں پاکیزہ لوگوں کو اور پاکیزہ کرنا تھا، پاکیزہ لوگوں کو اور پاکیزہ کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا. اس واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت صبح میں جاتے وقت 6 مہینے تک اس آیت کے نزول کے بعد باقاعدہ اے میری اہل بیت کہہ کے جگاتے رہے. پھر اس کے بعد حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں
کہ حضرت ام المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح کے وقت باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک چادر اوڑی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے. وہ اون کے پر جو سامان لادا جاتا ہے، وہ جو سامان وغیرہ رکھا جاتا ہے، اسی کجاوے جو باندھے جاتے ہیں، ایسے اس چادر کے اوپر سیاہ یعنی کالے اون سے جو ہے نا وہ بنے ہوئے تھے اس چادر کے اوپر. تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اچانک حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، امام عالی مقام جن کی آج یوم ولادت ہے. امام حسن علیہ السلام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس چادر کے اندر داخل کر لیا. چادر اڑے ہوئے تھے سرکار، امام حسن علیہ السلام آئے تو اس چادر کے اندر داخل کر لیے. پھر ان کے بعد امام حسین علیہ السلام آئے تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر اپنے قریب لیا اور چادر اوڑھ لی. پھر اس کے بعد سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ آئیں تو ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے اندر لے لیا اور اوڑھ لیا. ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں اور اندر لے رہے ہیں سب کو باری باری. پھر اس کے بعد حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اس چادر کے اندر لیا، چادر کے اندر لے کر اوڑھ لیا. اوڑھ کر پھر تب اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. یہ آیت تلاوت فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اللہ، جو تو نے بیان فرمایا ہے کہ میرے گھر والوں کو، میری اہل بیت کو پاک صاف کر کے طاہر و مطہر بنانے کا، وہ میری اہل بیت یہ ہیں، وہ میری اہل بیت یہ ہیں. میں ان سے راضی ہوں، تو بھی ان سے راضی ہو جا. میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر. اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. کیا اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ فرمان ہے، جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا بغض اس کے اوپر نازل ہوتا ہے، اس کا غضب اور اس کا قہر اس کے اوپر نازل ہوتا ہے. تو اہل بیت یہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں صاف صاف قرآن میں بھی تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں بھی تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث حضرت مولا علی مشکل کشا بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ میں حاضر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھائی ہوئی تھی. مولا علی مشکل کشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے. آج تھوڑا تقریر تھوڑی لمبی ہوگی، میں بیان کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. صبر کے ساتھ بیٹھو، گڑبڑ نہیں کرنا، کیونکہ مضمون بچ گیا تو پھر درمیان میں یہ مخصوص ایام ملتے ہیں بیان کرنے کے، پھر اسے مضمون کو بچ گیا تو آگے پھر موقع تلاش کرنا ہوگا. کیونکہ ہماری عادت ہے کون سا بھی جمعہ کسی بھی ہستی کا ہے تو ہمیں اسے گیپ کرنا میں نہیں چاہتا، اس واسطے مضمون تھوڑا تقریر لمبی ہوگی انشاءاللہ. تو حضرت مولا علی مشکل کشا بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک چادر بچھائی تھی. جب میں گیا تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے مجھے پکڑا، اس چادر پر بٹھایا، اس چادر پر بٹھایا. پھر سیدہ پاک وہاں آئیں تو انہیں بھی لیا اور اس چادر پر بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد امام حسن و حسین علیہ السلام، حسن و حسین وہاں آئے، ان کو بھی، دونوں کو بھی اس چادر پر بٹھایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کے کنارے پکڑے. کیا کرے؟ اس چادر کے کنارے بولے تو کونے پکڑے، پکڑ کر ہم سب کو اس میں ڈال کر اوپر سے گراہ لگائی، بولے تو گھانٹی مارے. کیا؟ ایک چادر کے اندر بٹھائے. دیکھو کیسا کیسا معمول اور کیسا کیسا عمل اور کیسے کیسے طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھانا کہ آپ دیکھو کون سی بھی ایک چیز، اب ہمیں کوئی سی گٹری بنتا ہے نہیں، گٹری بنتا ہے، کوئی سے دانے لو، بیج لو، ڈالو تو وہ ایک ڈبے میں رکھتے ہیں، ایک تھالی میں رکھتے ہیں، ایک پلیٹ میں رکھتے ہیں. تو ایسی ہی چیز رکھی جاتی جو ایک جیسی ہو، ایک دوسرے میں ملی ہوئی ہو. الگ الگ ذرے چولا، ذری گیہوں، ذرا تھوڑی جاری، ذری مونگ دال، سب الگ الگ چیزیں لے کر ملا کر ایک جگہ گھانٹی مارتے ہیں. ایسا نہیں کرتا کون بھی، الگ الگ ہی رکھتا ہے. ایک ہی چیز رہے تو اسے ملا کے رکھتا ہے ایک ہی جیسی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے چاروں اور میں، ہم پانچوں جو ہے نا جدا جدا نہیں ہیں، ہم ایک ہی ہیں، ہم پنجتن ایک ہی ہیں. یہ پہلا بتا رہے ہیں، اس کے اندر اشارہ ہے. چادر کے کونے پکڑے، پکڑ کر گرا لگائے، گھانٹی مارے، گٹری باندھے. کیا؟ چاروں لوگوں کو بٹھائے، بٹھا کر اسے ایک گاٹ لگائے، گاٹی مارے، مار کر اب فرما رہے کیا؟ اے اللہ،
میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر، اور میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا، میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا فرمائی۔ تو کتنی خوبصورت، کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک چادر بچھا کر اس میں بٹھا کر جو ہے نا ماں کو، باپ کو، بچوں کو اس میں گھانٹی لگا کو جو ہے نا ایک گٹری بنا کو دعا کرنا، کیسا منظر ہوگا، یہ کیسی یہ عادت، کیسی کیفیت اور کیسا طریقہ، ماشاءاللہ۔ یہ اس کے حدیث کے اوپر غور کریں نا تو ایک عجیب کیفیت محسوس ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف زبان سے کہہ دیتے تو کافی تھا، اتنا سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر دیکھو طریقہ کیا استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اہل بیت کو جو ہے نا بٹھا کر، گاٹی لگا کر جو ہے گرا لگا کر، مجھے وہ عمل ہی عجیب نظر آتا ہے۔ ایک چادر کے اندر بٹھا کر چاروں لوگوں کو اوپر سے ایک گاٹی مار کر، ایک گٹری بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا، تو کتنا حسین اور خوبصورت عمل ہے، اور کتنا راز ہے اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ میں۔ پھر ایک حدیث پاک ہے حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے روایت کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پنجتن پاک، اس وقت یہ آیت تطہیر تلاوت فرمائی، تلاوت فرما کر فرمایا کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، یہ میری اہل بیت ہیں، اور جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت وہ گھر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ کس کا تھا؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ گھر تھا۔ اس گھر کے اندر یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی آیت تطہیر جو ہے نازل ہوئی، یہ حضرت ام سلمہ زوجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے گھر میں جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی۔ پھر اس کے بعد حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجازت لیا اور وہ زمین پر آیا۔ اس سے پہلے کبھی وہ فرشتہ زمین پر آیا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے وہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں آیا تھا، پہلی مرتبہ یہ فرشتہ زمین پر آ رہا ہے۔ اور اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اجازت دی کہ اے اللہ میں اب تک زمین پر نہیں گیا، مجھے آج اجازت دے اور میں آج زمین پر جاؤں اور جا کر سب سے پہلے تیرے پیارے حبیب کو سلام پیش کروں، تیرے پیارے حبیب کو سلام پیش کروں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا یہ فرشتوں کی بھی عین سنت ہے، تڑپتے تھے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کریں، سرکار کی بارگاہ میں آ کر سلام پیش کرنے کے لیے تڑپا کرتے تھے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، پھر اللہ تعالیٰ سے اس فرشتے نے عرض کیا کہ اللہ مجھے یہ بھی اجازت دے وہ خوشخبری جو تو ان تک پہنچانے والا ہے، بھیجنے والا ہے، وہ بھی سنا کر آ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بھی اجازت دی، تو پھر وہ فرشتہ آیا، آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حاضر ہو کر سرکار کو صلاۃ والسلام پیش کیا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھنے کے بعد فرماتا ہے فرشتہ کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری بھیجی ہے کہ فاطمہ تمہاری یہ بیٹی یہ تمام اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں، یہ تمام اہل جنت عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ تمہارے دونوں بیٹے حسن و حسین تمام اہل جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تمام اہل جنت نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث کو فرشتہ جو ہے نا اسپیشل، یعنی اس حدیث کو یوں اللہ تعالیٰ کی مصلحت دیکھیں، اس حدیث کو لانے کے واسطے اسپیشل فرشتہ چنا گیا جو پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا، جو پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں تھا، یہ خوشخبری ملی۔ پھر اس کے بعد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وصال کے وقت حسن و حسین کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ظاہری دنیا میں جب آخری ایام چل رہے تھے، لمحات چل رہے تھے ان کے وصال کے قریب سیدہ کائنات کیا کرے، امام حسنین کریمین کو لے کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے سوائے فاطمہ کی اولاد کے،
ہر ماں کی اولاد اپنے باپ کی طرف، اب ہمیں اپنے باپ کی طرف منسوب ہے نا، باپ کے نام سے چلتا ہے خاندان، سوائے فاطمہ کی اولاد کے. فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بس میں ہی ان کا ولی ہوں اور میں ہی ان کا نسب ہوں، میں ہی ان کا نسب ہوں. یعنی اب فاطمہ کی اولاد فاطمہ کی نہیں، یہ میری ہوگی سلام اللہ علیہ. تو پھر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث کوٹ فرمائی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کیا کہ آقا نے فرمایا کہ میرے نسب اور رشتے کے سوا، میرے نسب اور رشتے کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا. قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو، خاندان بھی ختم اور ہر رشتہ بھی ختم. تو اس حدیث کو آگے بڑھاتا ہوں. بڑھانے سے پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں کہ امام سیدہ کائنات جو بیان فرماتی ہیں کہ مرض وصال کے وقت حسن حسین کو لے کر میں آپ کے پاس گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں آپ کے بیٹے ہیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنائیں، انہیں کسی چیز کا وارث بنائیں. یعنی کوئی چیز انہیں عطا کریں، کسی چیز کا انہیں مالک بنا کر جو ہے نا کسی چیز پر انہیں اختیار دے کو جاؤ. اب دنیا سے جو ہے نا آپ کی رخصتی کے ایام ہیں تو انہیں کسی چیز کا مالک بناؤ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن کے لیے میری حیبت یعنی روب ہے، میرا روب دبدبا، میری حیبت یہ کس کے واسطے ہے؟ کس چیز کا وارث بنا رہے؟ دیکھو امام حسن و حسین علیہ السلام کو کس چیز کا وارث بنائے؟ فرماتے ہیں آقا کہ حسن کے لیے میری حیبت و روب دبدبا حسن کے لیے ہے اور میری سرداری حسن کے لیے ہے. سبحان اللہ، کیا میری سرداری حسن کے لیے ہے. اب جنہیں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار بنایا ہے، اس کی سرداری کون چھین سکتا ہے؟ اس کی سرداری کوئی چھین ہی نہیں سکتا، نہ بنو امیہ چھین سکتے، نہ یزیدی چھین سکتے. اس چیز کا وارث بنائے تھے. کس چیز کا؟ میرے بعد میری سرداری، اس کا وارث میرا بیٹا حسن ہے. ماشاءاللہ کتنا ایک لفظ اگر اسے سنے نہیں، یہ سمجھے نہیں سے تو سارا کا سارا فلسفہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کتنے بنو امیہ کے جھگڑے، کتنے فتنے، کتنے فساد، انہیں امیر انہیں امیر، انہیں امام انہیں امام، یہ سارے سب ختم ہی ہو کر چلے جاتے ہیں. بندے کو سوچنے کی ضرورت نہیں. قیامت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری اور ان کا روب، ان کا دبدبا امام حسن علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی ہے. اس کے بعد کون بھی آئے، کون بھی جھگڑے، کون بھی کرسی پر بیٹھے، کون بھی حکومت سنبھالے. سمجھ میں آ رہا نہیں؟ تو یہ کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسے سرداری عطا کی گئی، وہ امام علی مقام امام حسن مجتبی علیہ السلام. پھر فرمایا اور حسین کے لیے میری جرت اور سخاوت ہے. میری جرت یعنی بہادری، میری بہادری اور سخاوت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، میری بہادری، میری ہمت، میری سخاوت یہ حسین کے لیے ہے. وہ سارے کا سارا جرت، بہادری اور سخاوت کا منظر کربلا میں نظر آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں؟ کیسی بہادری، کیسی ہمت اور کیسی جرت اور کیسی سخاوت امام حسین علیہ السلام نے کی. سارے کا سارا گھرانہ کنبہ یہاں تک کہ اپنی گردن اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور آخر میں دعا فرمائی کہ اے اللہ میں نے سارا کچھ تیری راہ میں لٹایا، میری جان بھی لٹا رہا ہوں، یہ میری قربانی کو قبول فرما اور میرے نانا کی امت کو بخش دے. یہ دعا کر کے امام حسین علیہ السلام نے شہادت پائی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق سردار امام حسن ہے اور بہادری اور جرت کے مالک یا تو علی شیر خدا ہے یا تو امام حسین علیہ السلام ہے. ان دو کے سوا کوئی کسی کو یہ بہادری کا جو ہے نا نعرہ بلند کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. پھر یہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے سنا کہ آقا نے فرمایا کہ میرے نسب اور رشتے کے سوا قیامت کے دن ہر نسب اور رشتہ منقطع ہو جائے گا، کٹ جائے گا. نسب بھی کٹ جائے گا، رشتہ بھی کٹ جائے گا. سمجھے نہیں؟ جتنے بھی ہمارے ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، دوست ہے، احباب ہے، خاندان والے، رشتہ دار، یہ سب رشتے ناطے خاندان سب کٹ جاتا ہے. ہمیں بار بار وہ حدیث سنے قیامت کے دن نفسا نفسی کا جب عالم ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھ کر، بیٹے کو دیکھ کر ماں بھاگے گی، ماں کو دیکھ کر بیٹا بھاگے گا، ان دونوں کو دیکھ کر باپ بھاگے گا، باپ کو دیکھ کر یہ دونوں بھاگیں گے، دوست کو دیکھ کر دوست بھاگے گا، چاچا کو دیکھ کر بھتیجا بھاگے گا، ماموں کو دیکھ کر اس کا بانجا بھاگے گا. اس طرح کوئی رشتہ نہیں باقی رہنے والا. کوئی
नाता कोई दोस्ती नसब खानदान आल औलाद कुछ बाकी नहीं रहे, सब का सब कट होकर अलग अलग हो जाएगा। फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस कि हर रिश्ता और ये कट जाएगा सिवाय मेरे और मेरे फातिमा की औलाद का जो रिश्ता है, जो नसब है और जो रिश्ता है मेरे से और मेरे फातिमा, वो अगली हदीस है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ये रिवायत फरमा रहे क्या, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मैं अली फातिमा हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम अलैहिम अजमईन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारे मैं अली फातिमा हसन हुसैन और हमारे मुहिब्बीन सब रोजे कयामत एक ही जगह इकट्ठे होंगे। हर रिश्ते नाते नसब सब कुछ कट जाएगा, सब कुछ हर रिश्ता कट जाएगा, मगर मैं अली फातिमा हसन हुसैन और हमारे मुहिब्बीन यानी हमें चाहने वाले पंजतन पाक को चाहने वाले, देखो अपने मुकद्दर पर रक्स करना, खुश होना, खुशियां मनाना, हमें पंजतन पाक को चाहने वाले किसी के सामने बोलने ना घबराना ना शर्माना ना हिचकिचाना, चाहे हजारों यजीदी जमा हो जाए चाहे करोड़ों यजीदी जमा हो जाए, तू मेरी गर्दन पे तलवार रखता तो रख, मैं हुसैन को चाहने वाला, सीना ठोक के बोलना ऐसा नहीं। कौन भी जमात वाला आया देखो ना आऊं मोहरम आया देखे जाऊं क्या नको आलम के नजदीक जाऊं क्या नको, कहाँ नहीं देखता ये कहाँ करता है नहीं, शर्म महसूस होती है नहीं शर्माना, ये मुनाफिकत है, ये अहले बैत की मोहब्बत करने वाला इसे नहीं कहा जाता, ये मुनाफिकीन में शुमार होता है। कभी इधर गया तो उनके जैसा, कभी इधर आया तो इनके जैसा, ऐसी मुनाफिकत करना नहीं। क्या होता है उठा के अलावे में फेंकेंगे, फेंको बोलना मैं इमाम हुसैन के नाम पर जलाई हुई आग में जलकर मरने तैयार होगा, मगर तेरे पीछे गठरी बांध के मैं आने तैयार नहीं। हमें वो गठरी पसंद है जो रसूलुल्लाह ने बांधी थी, वो गठरी जो रसूलुल्लाह ने बांधी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें वो गठरी के चाहने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जान चली जाए अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। तो फरमाया कि हम और हमारे मुहिब्बीन रोजे कयामत एक ही जगह इकट्ठे होंगे, कयामत के दिन हमारा खाना पीना भी इकट्ठा होगा। सुभान अल्लाह, देखो कयामत के दिन हमारा खाना पीना भी इकट्ठा होगा, यहाँ तक के लोगों में फैसले कर दिए जाएंगे, यहाँ तक के लोगों में फैसले कर दिए जाएंगे। क्या माना हुआ, अहले बैत के जो चाहने वाले हैं, पंजतन पाक के जो चाहने वाले हैं, सैयदा कायनात के घराने को जो चाहने वाले हैं, उनका हिसाब किताब होता है नहीं। क्या समझ में आ रहा है? तुम हादिस समझ में नहीं, सब लोग नफ्सा नफ्सी के आलम में रहेंगे, हमें 5 लोग और हमारे चाहने वाले एक जगह पर इकट्ठे होंगे और खाने पीने में मशगूल होंगे। कब तक? उस वक्त तक जब तक के लोगों का फैसला नहीं होता। सुभान अल्लाह, क्या उस वक्त तक जब तक के लोगों में फैसले कर दिए जाएंगे। जितने भी लोग हैं ना अहले बैत को चाहने वाले, वो अलग होने वाले कयामत के दिन, अहले बैत को चाहने वाले वो अलग होने वाले, उनके वास्ते बाकायदा दस्तरखान लगेगा, वो इकट्ठे मौला अली के साथ, सैयदा कायनात के साथ, हसनैन करीमैन के साथ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठकर खाना पीना उनका चलेगा। और लोग नफ्सा नफ्सी की हालत में तू कहता मैं करता, मैं क्या करा तू क्या करा, मैं कभी हसन को बुरा बोला, कभी हुसैन को बुरा बोला, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया, कभी मौला इस्लाम को गिराने की कोशिश किया, कभी सैयदा कायनात के बारे में कुछ बका। ऐसे लोग जो है ना इन्हों हिसाब ही देते रहने का, हिसाब ही देते रहने का। और हम जैसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अहले बैत को चाहने वाले उनके साथ बैठकर उस दस्तरखान के जन्नती नेमतों के मजे उठते रहने का। तो हिसाब किताब किसका? हिसाब किताब उसका होगा जो अहले बैत को नहीं चाहता, अहले बैत के शान में गुस्ताखी करता, इस वास्ते पंजतन पाक का दामन कभी नहीं छोड़ना। और एक हदीस और भी है, क्योंकि इस कयामत के दिन जो हिसाब किताब जो होने वाला है उसके हवाले से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाए। हदीस पाक मुझे पूरी तफसील से याद नहीं, थोड़ी बहुत बताता हूँ, अगर अल्फाज आगे पीछे हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के दिन अल्लाह ताला जो हिसाब की किताब के वास्ते जो मीज़ान लगाएगा ना, जो मीज़ान लगाएगा ना, तराजू, वो तराजू का ऐन जो ऊपर की सली होती है वो मैं हूँ। क्या बोले? वो मैं हूँ। और उसके जो है ना जो आयन, उसकी जो तारे हैं ना, वो जो है ना हजरत अली है और वो फातिमा है, दोनों भी तारे अली है और फातिमा है, और उसके फरडे हसन और हुसैन है, जिसमें लोगों के अमाल तोले जाएंगे, जिसमें लोगों के अमाल तोले जाएंगे। मीज़ान क्या है? बोलता ना अल्लाह ताला क़यामत के दिन अमाल तोलने वाला
अमाल फलडे में रखने वाला वो ऊंचा होगा नीचा होगा, अमाल के हिसाब से अमाल नामा दिया जाएगा। ऐसा किसका अमाल नामा दिया जाएगा? जो इन अहले बैत से नहीं जुड़े उनके नामा अमाल तोले जाएंगे। किस में तोले जाएंगे? मीजान में, तराजू में तोले जाएंगे। और वो तराजू पंजतन पाक है। जब हम पंजतन पाक के दस्तरखान पर होंगे तो हमारे अमाल कहाँ तोले जाएंगे? अमाल उनके तोले जाएंगे जो इस तराजू से हट चुके हैं, कट चुके हैं। इस तराजू से जो कट गए हैं उनके अमाल तोले जाएंगे, बराबर तोले जाएंगे। बता रसूल अल्लाह को कितना चाहता था, बता अली के बारे में क्या कहता था, बता सैयदा कायनात पे कितना बुग़्ज़ रखता था, बता हसन को क्यों शहीद किया था, बता हुसैन को क्यों शहीद किया, बता हुसैन की औलाद को क्यों शहीद किया, क्यों इमामों को सताया गया, क्यों 12 इमामों को तकलीफ पहुंचाई गई। एक एक करके अल्लाह ताला हिसाब लेगा। वही मीज़ान है। मीज़ान क्या है? वही है। जो कुछ भी हमने सुना अल्लाह ताला हमें इस पर यकीन रखने की तौफीक नसीब अता फरमाए और मरते दम तक हमें पंजतन पाक को चाहने वाला, अहले बैत को चाहने वाला बनाए रखे। हमें और हमारी आने वाली नस्लों को इस अहले बैत के घराने से अल्लाह ताला जोड़े रखे। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला